Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Yasir Hussain. Welcome to you in my channel, Students of Freedom. In the previous lecture, we discussed about the concept of education, and today we will discuss about the definition of education in context of different philosophers and educationists as well. And we will also discuss the practical implementation of these definitions in our society as well, from the book of First Year Education Part 1. ایک ٹیچر کا کمال بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، جو اپنے اسٹوڈنٹس کو جو جس چیز کی وہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو بھی ڈیولپ کر لینا، اور اسٹوڈنٹس کو وہ رائٹ دینا ہے کہ وہ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ اپنے کریٹیکل تھنکنگ کے بیس پہ وہ ایگری یا ڈس ایگری کر لیں. تو یہ کنسیپٹ اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹ کرنا، یہ ایک ٹیچر کا کمال تصور کیا جاتا ہے. ایک فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے لے کے ایم فل پی ایچ ڈی ایجوکیشن کا ایک اسٹوڈنٹ تک اگر ہم ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کی اگر ان سے بات کر لیں، ڈیفائن کی اگر ہم بات کر لیں، تو دے ول ڈیفائن کریکٹلی اینڈ ویل جو کچھ ان لوگوں نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے یا جو سمجھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آور سوسائٹی آئدر دیز ڈیفینیشنس ہیو اینی پریکٹیکلٹی ان آور سوسائٹی اور ناٹ، دس از دا کوسچن ہیئر. کہ بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈیفینیشن تو یہ ہے، فلاں سوکریٹیز نے یہ کہا، پلیٹو نے یہ کہا، امام غزالی نے یہ کہا، علامہ اقبال نے یہی کہا، کہ ڈیفینیشنس تو اگر بچوں کو یاد ہو، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ان کو یاد ہو، لیکن ان کو اگر ہم کریٹیکلی دیکھیں کہ ڈیفینیشن یاد کرنے تک کیا اتنا کافی ہے، کیا ان ڈیفینیشنس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہماری سوسائٹی میں ہے یا نہیں ہے، آج ہم یہ دیکھیں گے. اگر ہم سیکورٹیز کی ایجوکیشن ڈیفینیشن کی اگر ہم بات کر لیں تو سیکورٹیز کہتا ہے کہ ایجوکیشن ریفرز ٹو ڈسکور دا پرنسپلس آف یونیورسل ٹروتھ، یونیورسل بیوٹی، یونیورسل گڈنس اینڈ یونیورسل ریالٹی ایز ویل. تو سیکورٹیز کہتا ہے کہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ یونیورسل ٹروتھ کے بارے میں، یونیورسل ریالٹی کے بارے میں، یونیورسل کی بیوٹی کے بارے میں جو ہے انسان جانچ سکتا ہے، اس کے بارے میں سمجھ سکتا ہے. کریٹیکل یہاں پہ ہمیں کریٹیکلی تھنکنگ کرنی چاہیے کہ کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے، کیا ہماری سوسائٹی میں ہمارا نظام یا ہمارا جو ایجوکیشن اسٹرکچر ہے، اس نے آج تک کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسا فلاسفر، کوئی ایسا تھنکر یا کوئی ایسا ایجوکیشنسٹ کریٹ کیا جس نے ایسی کوئی تھیوری دی ہو یونیورسل کی بیوٹی کے حوالے سے، یونیورسل کی ریالٹی کے حوالے سے، یونیورسل ٹروتھ کے حوالے سے، یا یونیورسل کی گڈنس کے حوالے سے، جو ایکسیپٹیبل ہو، جو یونیورسلی ایجوکیشنل کریکولم میں جو ہے اس کو باقاعدہ شامل کیا گیا ہو. کیا ایسا کوئی بندہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے آج تک کریٹ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو سیکورٹیز کی ڈیفینیشن جو ہم رٹے لگا کے ہم جو پڑھ رہے ہیں، تو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو صرف ہم یاد کرنے تک محدود ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن دیٹ ڈیفائن پلیٹو. According to Plato, education is a process of development of mind and body. یہ پلوٹو کے مطابق یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن از اے پروسیس دیٹ ڈیولپ دا مینٹل کیپیبلٹیز آف مین اینڈ فزیکل کیپیبلٹیز آف مین، آلسو کریٹ اے سینس آف این آئیڈیل ممبر آف آ سوسائٹی اینڈ آئیڈیل سٹیزن آف آ سوسائٹی، کہ اس شخص کے اندر ایسا ایک جذبہ پیدا کر لیتا ہے، ایک ایسی مثالی سوچ ایجوکیشن جو ہے کسی اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹ کر، کسی فرد کے اندر کریٹ کر لیتی ہے کہ وہ جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے اس کا ایک ذمہ دار اور اس کا ایک فروٹفل جو ہے ایک شہری اپنے آپ کو تصور کرتا ہے اس سوسائٹی کا. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھ لیں کہ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارے مینٹلی ڈیولپ کر لیتا ہے، یا ہمیں فزیکلی کیا ہمیں ڈیولپ کر لیتا ہے، یا ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم ہمارے اندر قومی جذبہ کریٹ کر لیتا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو، ہمارا ہر شہری جو ہے وہ اپنے سروسز کو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے دینے کے لیے، ہم سروسز دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہ ہمارا ہر پروفیشنل، کیا ہمارا ہر ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہمارا جو سروسز دے رہا ہے پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، کیا ہمارا ہر دوسرا بندہ پاکستان کو لیو کر کے ایبراڈ جا کے ڈیوٹیز دینے کے لیے، وہاں جا کے جو ہے وہ سروسز دینے کے لیے پریفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر ہمارے جذبہ ایسا ہو کہ ہم پاکستان کے اندر رہ کے، پاکستان کے ساتھ محبت کر کے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے دن رات ایک کر کے، ہمارے ٹاپ ٹو باٹم ہر اسٹوڈنٹ کے اندر، ہر پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ شخص کے اندر اگر یہ جذبہ ہے کہ پاکستان کو ڈیولپ کرنے کا،
کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کسی قسم کے کسر اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر یہ ڈیفینیشن جو ہمیں اداروں میں ہم پڑھا رہے ہیں تو پھر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہماری سوسائٹی میں ہے. اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہم اپنا پرسنل سوچ رہے ہیں, جہاں پاکستان کو لیو کر کے دوسرے ممالک میں جا کے اور پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ وی آر ورکنگ ابراڈ, تو اگر اس طرح کے سینس اگر ہمارے اندر کریٹ ہے تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے وہ ہم یہ ڈیفینیشن پریکٹیکل کوئی ویلیو یا پریکٹیکل کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, ہماری آل سوسائٹی میں جو ہے وہ نہیں رکھتی. اگر ہم نیکسٹ ڈیفینیشن جو اس کی اگر ہم بات کر لیں سکریٹیز کی, تو اکارڈنگ ٹو ارسٹوٹل کہتا ہے کہ ایجوکیشن از دا پروسیس آف ٹریننگ مین ٹو فلفل his aim by exercising all the facilities یا all the faculties that have in the society as a member of the society. کہ ایجوکیشن ایک ایسا چیز ہے یا ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے, بینگ اے ممبر آف اے سوسائٹی, کی جو سہولیات جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں اس کو جتنی سہولیات ہیں اس کو رائٹ ہے کہ اپنے حقوق کو, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام تر سہولیات جو اس کو اویلیبل ہیں اس کو یوٹیلائز کر کے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے. اب اس ایمز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے انسان اپنے مینٹل کیپیبلٹیز کو, اپنے انٹلیکٹ اور اپنی فری ول کی بات کر رہا ہے. فری ول کے ذریعے ہم اپنے مقاصد کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں, ڈسکور کر سکتے ہیں. تو اگین پھر یہ یہی کوسچن کریٹ ہوتی ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یا ہمارے ٹیچرز ہمیں کیا ہمارے پاس ایسا رائٹ ہے کہ جتنے سہولیات ہمارے پاس ہے کہ کیا ہمارے ہر اسٹوڈنٹس کو ایکولی وہ ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سیم اپرچونیٹی سب کو مہیا ہے. کیا ہم اپنے مقاصد کا پتہ بھی ہے ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور ایمز کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم فزیکلی یا مینٹلی ہمیں اتنا ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ ہم ایزلی جو ہے اپنے مقاصد کا تعین کر سکیں. کیا ہمیں اتنی آزادی ہے, فری ول ہے ہمیں ہر اسٹوڈنٹس کو ایکولی, بالکل ایکولی, کیا سب کو یہ فری ول حاصل ہے کہ جو ایجوکیشن کو حاصل کرنے کی جتنی بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں کیا ہر اسٹوڈنٹس کو یہ حاصل ہیں؟ اگر ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے وہ ہم پڑھا رہے ہیں. اگر نہیں ہیں تو پھر صرف ہم اس ڈیفینیشن کو ہی یاد کر رہے ہیں, اس کی کوئی پریکٹیکل ویلیو نہیں ہے, نہ وہ اس کے حوالے سے ہم سوچ سکتے ہیں کریٹیکلی اس چیز کے حوالے سے. اور مسلم اگر ہم اس کی فلاسفرز کی اگر ہم بات کر لیں, اگر امام غزالی کی بات کر لیں تو اکارڈنگ ٹو امام غزالی ایجوکیشن از این ایکٹیویٹی بائی وچ وی کین ریکگنائز گاڈ اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. امام غزالی کہتا ہے کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں اور اچھائی اور برائی میں تمیز کر لیتے ہیں. اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں اتنا کیپیبل بنا دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو, اللہ تعالیٰ کے ذات کو, اپنی پیدائش کی پرپس کو, اللہ تعالیٰ کو ہم مکمل جانتے ہیں, کیا ہم اگر اس طرح سے ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اگر ہم ادھر کیپیبل بنا دیتا ہے یا ہم اچھائی اور برائی میں بالکل ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں کہ دس از گڈ دس از ایول, اگر اس طرح سے اتنا ہم قابل بن سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی تھنکنگ ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ہم ہر چیز یا کائنات کے وجودیت کے حوالے سے, اچھا بشر کی بشریت کے حوالے سے, اس کی تخلیق کے حوالے سے اگر ہم جان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, پروف کر سکتے ہیں, ایسا ماننا یہ نہیں کہ ہم پروف کر لیں, اس قابل بن جائیں کہ ہم تھرو سائنٹیفک پروسیس ریزن کے ساتھ ہم اس کو پروف کر لیں, تو پھر ٹھیک ہے کہ ایجوکیشن ہیو اینی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ان آور سوسائٹی. اگر ایسا نہیں ہے تو صرف ہم امام غزالی کی ڈیفینیشن ہی یاد کر لیتے ہیں. امام غزالی کے علاوہ اگر ہم اس کے ابن خلدون کی اگر ہم بات کر لیں, ایجوکیشن از این ایکٹیویٹی آف ایکویزیشن آف ریویلڈ نالج دیٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام آور پروفٹس. 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اس دنیا سے گزرے ہیں, کہ ایجوکیشن یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی نالج ہے جس کو ہم نے حاصل کیے ہیں, کہاں سے؟ ہمارے
پیغمبروں سے جو ان پہ وہی نازل ہوئی تھی کہ اب جتنی بھی احکامات شرعی احکامات ہو، چاہے وہ اخلاق کے حوالے سے ہو، چاہے انسان کی انڈیویجول زندگی کے حوالے سے، چاہے معاشی زندگی، کسی بھی اسپیکٹ کے حوالے سے جو کچھ ان پیغمبروں پہ جو وہی نازل ہوئی ہے، ان کو وہ جو ہے وہ ہم تک ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں. اگر اس پہ ہم عمل پیرا ہیں، جو کچھ ہم نے پیغمبروں سے اگر سیکھا ہے، ان کی کتابوں سے یا ہم قرآن سے یا سننا جہاں کہیں سے بھی ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، تو اس پہ اگر ہم عمل پیرا کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ ابن خلدون کی ڈیفینیشن بھی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہماری سوسائٹی میں رکھتی ہیں. اگر ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ابن خلدون نے کیا کہا تھا، اگر ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر صرف ڈیفینیشن کی حد تک ہی اگر یاد کر رہا ہے تو پھر یہ صرف ایک ڈیفینیشن ہی ہے چند لائنوں پہ مشتمل ہے. اس کے حوالے سے اگر ہم ڈاکٹر اقبال کی ڈیفینیشن کی اگر ہم بات کر لیں تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ ایجوکیشن از اے ایکٹیویٹی بائی وچ وی کین ریکگنائز گاڈ اینڈ ریکگنائز سیلف. ہم ایجوکیشن ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں اور اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں. اپنی ذات کو، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے کہ جو انسان کو اتنا قابل بنا دیتی ہے، انسان اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیتا، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. کہ اپنے آپ سے پہچاننا کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ بس فزیکلی میں اس طرح کا ہوں، شیپ میرا اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں پہچان. اپنی پہچان یہ ہے کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیات ہیں، آپ کی وجہ تخلیق کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کہ ہم بس صرف پیدا ہوئے چند جو کسی کی لکھی ہوئی لائنوں کو ہم رٹ لگا کے یاد کر لیں اور ایگزام پاس کر لیں، بس صبح نکلیں، کام کر لیں، شام کو گھر آ جائیں. کہ ایجوکیشن کہ علامہ اقبال کا مطلب ایجوکیشن کا کام یہ نہیں ہے. کہ انسان بے پناہ صلاحیات کا مالک ہے. اس کا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں. اور انسان اپنے اندر اپنے آپ کو سیلف اویئرڈ کی بات کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے انسان کو. کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اگر ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی سکلز کو پہچان سکیں، تو پھر یہ ایک ایجوکیشن ہے. ہمارا ہر طالب علم چاہے جونیئر کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاک تک، اگر ہمارا طالب علم، ہمارا ہر ٹیچر جو ہے وہ، ہمارا ہر بندہ اگر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اس کے پیدائش کے مقاصد کو پہچان لیتا ہے، تو پھر یہ ایجوکیشن جو ہے وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کی ہے ہماری سوسائٹی میں. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. نیکسٹ اگر ہم اس کی شاہ ولی اللہ کی اگر ہم بات کر لیں تو ایجوکیشن از این ایکٹیویٹی دیٹ ڈیولپ دا سینس آف گڈ اینڈ بیڈ اینڈ اٹس میک ایبل دا مین ٹو ریجیکٹ دا بیڈ اینڈ ایکسیپٹ دا گڈنیس. اگر ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس، ایسی ایکٹیویٹی کا نام دے رہا ہے شاہ ولی اللہ، جو کہہ رہا ہے کہ اس قابل بن جائے انسان ایجوکیشن کے ذریعے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھائی کو اپنائیں اور برائی سے نفرت کر لیں، برائی کو چھوڑ دیں. ہمارا آج کا ہر اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا ہر نوجوان، ہمارا آج کا ہر شہری، ہر فرد اگر اس قابل بن جائیں کہ دے ایبل ٹو ڈسکرمنیٹ بٹوین گڈ اینڈ ایول، اگر اس قابل بنتا ہے تو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. ہر شخص برائی سے دور بھاگتا ہے اور اچھائی کو پروموٹ کر لیتا ہے، تو اس کی پھر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی ڈیفینیشن ہمارے تعلیمی اداروں میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تو اس کا واقعی جو ہے کوئی آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی بھی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جسٹ ہم ایگزام پاس کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جو اس کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، کہ جس کا ہم کئی عرصوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جس کا کوئی خاص فائدہ جو ہے وہ اس سوسائٹی کو نظر نہیں آ رہا ہے. خاص فائدہ اس وقت نظر آئے گا ان تمام ڈیفینیشنز جو ذکر کی گئی، ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اگر ہو، ایک ایسا سینس کریٹ کر لیں اسٹوڈنٹ کے اندر کہ ان کی پریکٹیکلٹی کو جان سکے وہ، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. تو تھینک یو فار واچنگ آف مائی ویڈیوز. یو آر ریکویسٹڈ ٹو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی ویڈیوز. تھینک یو.